اب اس اجلاس کی پہلی تقریر بعنوان عظمت قرآن اور جماعت احمدیہ محترم مولانا برہان احمد صاحب ظفر ایڈیشنل ناظر اصلاح و ارشاد تعلیم القرآن و وقف عارضی قادیان تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلماں ہے، کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے۔ صاحب صدر و سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے سماعت فرما لیا، میری تقریر کا عنوان ہے عظمت قرآن کریم اور جماعت احمدیہ، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور خلفائے کرام کے فرمودات کی روشنی میں۔ قرآن کریم کی جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 3 اور 4 ہیں۔ ان کا ترجمہ تفسیر صغیر سے اس طرح ہے: یہ قرآن بے انتہا رحم کرنے والے اور بار بار کرم کرنے والے خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور ایسی کتاب ہے جس کی آیات خوب تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، اور جو کتاب خوب پڑھی جائے گی، اور وہ ایسی زبان میں ہے جو اپنا مطلب آپ کھول کر بیان کرتی ہے، مگر یہ کتاب انہی کو فائدہ دیتی ہے جو روحانی علم رکھتے ہیں۔ اسی طرح خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے: اِنَّهُ قرآن کریم فی کتاب مکنون، یعنی یہ قرآن بڑی عظمت والا ہے اور ایک چھپی ہوئی کتاب میں موجود ہے۔ قرآن کریم کی عظمت خود قرآن ہی کے اپنے دعاوی سے ثابت ہے کہ وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میرا نازل کرنے والا خدا رحمان اور رحیم ہے، اور پھر اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ خوب پڑھی جانے والی کتاب ہے جو لفظ قرآن سے ظاہر ہے۔ آج کے دور میں بھی جب کہ لوگوں کی دین کی طرف خاص رغبت نہیں، پھر بھی قرآن کریم وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کا کثرت سے پڑھا جانا ہی اس کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت قرآن کریم اپنے اندر ہر طرح کا خزانہ لیے ہوئے ہے۔ غور کیا جائے تو اس میں ہر قسم کا علم موجود ہے۔ جہاں ماضی کے واقعات سے پردہ اٹھاتی ہے، وہاں مستقبل کی پیش گوئیاں بھی لیے ہوئے ہے۔ قرآن کریم میں سائنس کا علم، شمسی، قمری اور ستاروں کی گردش کا علم، نباتات و جمادات کا علم، دنیا میں پیش آمدہ مسائل کا حل، روحانی ترقی کی معراج کا علم، اقتصادیات و اخلاقیات کا علم، الغرض تخلیق کائنات سے لے کر اس کی انتہا تک کا علم، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا اور باعث بعد الموت تک کا علم موجود ہے۔ جس نہج پر بھی غور کیا جائے، اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حکم، ایک ایک تعلیم اپنے اندر عظمتوں کے بحر محیط لیے ہوئے ہے، جس پر غور کرنا ممکن ہی نہیں۔ تاہم اس مختصر سے وقت میں چند باتوں کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسلمانوں نے جب قرآن کریم کو حرز جاں بنایا اور اس کی اطاعت کا جوا اپنی گردن پر رکھا، اور قرآن کریم کے نور سے اپنے آپ کو منور کیا، اور اس کے خادم بن کر جب میدان عمل میں اترے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی ترقیات سے نوازا اور انہیں ایسی نعمتیں عطا کیں کہ دین و دنیا کے خزانے ان کی جھولی میں انڈیل دیے گئے۔
ساری دنیا کے محافظ بن کر چمکے، جنہوں نے دنیاوی طاقتوں کے سامنے کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں جھکایا اور ساری دنیا ان کے زیر احسان ہو گئی۔ مسلمانوں کو ملنے والی یہ ساری رفتیں اور عظمتیں یہ قرآن پر ہی عمل کرنے کے نتیجہ میں حاصل ہوئی تھیں، اور یہ قرآن کریم ہی کی عظمتیں ہیں جس نے مسلم قوم کو عظمتوں والا مقام عطا کیا۔ لیکن جب مسلمانوں نے اس قرآن کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا، اس پر عمل ترک کر دیا، اس کی تعلیم کو بھول گئے اور اس کی عظمت کو قائم نہ رکھا، تو پھر وہی زمانہ آ گیا جس کی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، یعنی مسلمانوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن بھی صرف رسمی طور پر رہ جائے گا، یعنی لوگ اس کے علم اور معرفت سے بے بہرہ ہو جائیں گے۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان علماء اور بزرگان امت نے اپنے وقت میں قرآن کریم کی بہت خدمت کی اور اس کی عظمت کو قائم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کا پورا ہونا بھی ضروری تھا، اور قرآن کریم کی یہ پکار بھی لوگوں کو سنائی دینی تھی کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یعنی اور رسول نے کہا اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے۔ مسلمانوں نے جب قرآن کی تعلیم کو تاکہ نسیاں کی زینت بنا لیا اور اسے مہجور کی طرح چھوڑ دیا، نور قرآن سے غفلت عارفانہ کے نتیجہ میں ان کی عقلیں کند ہو گئیں، ان سے نور فراست چھین لیا گیا، ان کا نور فطرت جاتا رہا، قرآن کو چھوڑ دینے کے نتیجہ میں دنیاوی علوم سے بھی بے بہرہ ہو گئے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ساری عزتیں جاتی رہیں، ان کا روب جاتا رہا، مذہبی دنیا میں بھی پچھڑ گئے اور دنیاوی جاہ و حشمت بھی جاتی رہی، ساری قومیں مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئیں۔ مسلمان ان حملوں کی تاب نہ لا کر میدان دشمنوں کے ہاتھ میں دے کر بھاگتے دکھائی دیے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت کو دنیا میں پھر سے قائم کرنا مقدر کر چھوڑا تھا۔ یہی وہ زمانہ تھا جس میں خدا تعالیٰ کا وہ پہلوان کھڑا ہوا جس کا نام نامی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ آپ نے قرآن کریم، اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے بہت سی کتابیں تالیف فرمائیں۔ انہی کتب میں ایک براہین احمدیہ بھی ہے۔ آپ نے اس کتاب میں پیش کردہ عظمتوں کے بیان کے سلسلہ میں چیلنج کے طور پر ایک اشتہار شائع فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں میں جو مصنف اس کتاب براہین احمدیہ کا ہوں، یہ اشتہار اپنی طرف سے بوعدہ انعام 10,000 روپے بمقابلہ جمیع ارباب مذہب اور ملت کے جو حقانیت فرقان مجید اور نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منکر ہیں، اتماماً للحجہ شائع کر کے اقرار صحیح قانونی اور عہد جائز کرتا ہوں کہ اگر کوئی صاحب منکرین میں سے مشارکت اپنی کتاب کے فرقان مجید اور صدق رسالت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسی کتاب مقدس سے اخذ کر کے تحریر کی ہیں، اپنی الہامی کتاب میں سے ثابت کر کے دکھاوے، یا اگر تعداد میں اس کے برابر پیش نہ کر سکے تو نصف اس سے یا ثلث اس سے یا ربع اس سے یا خمس سے نکال کر پیش کرے، یا اگر بکلی پیش کرنے سے عاجز ہو تو ہمارے ہی دلائل کو نمبر وار توڑ دے، تو ان سب صورتوں میں بشرطے کہ 3 منصف مقبولہ فریقین بالاتفاق یہ ظاہر کر دیں کہ ایفائے شرط جیسا کہ چاہیے تھا ظہور میں آ گیا، تو میں مشتہر ایسے مجیب کو بلا عذر وحیلے اپنی جائیداد قیمتی 10,000 پر قبضہ و دخل دے دوں گا۔ براہین احمدیہ جلد اول اشتہار صفحہ 24 تا 28۔ یہ اس اشتہار کا ایک حصہ ہے جو آپ نے ساری دنیا کے سامنے ایک چیلنج کی صورت میں رکھا، اور آپ نے اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو منجھار سے نکال کر قرآن کریم کی عظمت کو دنیا کے سامنے ایسے رنگ میں پیش کیا کہ اپنے بیگانے بھی آپ کی خدمت اسلام
اور خدمت قرآن پر اش کہہ اٹھے اور کسی مخالف اسلام کو آپ کے مقابل پر آنے کی تاب نہ ہوئی، آج تک بھی یہ چیلنج دنیا کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں قرآن کریم پر عجیب طرح کے اعتراض کیے جا رہے تھے۔ ایک طرف قرآن کریم کے محفوظ رہنے کو لے کر اعتراض کیے جا رہے تھے، تو دوسری طرف انبیاء کی عصمت محفوظ نہ تھی۔ ایک طرف جہاد کے مسئلہ کو لے کر قرآن کریم پر حملے ہو رہے تھے، تو دوسری طرف خود مسلمان ناسخ و منسوخ کے جھگڑے میں پڑ چکے تھے۔ کوئی خدا کی خدائی میں مسیح کو داخل کر رہا تھا، تو کوئی مسیح کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت کو بیان کرنے میں مصروف تھا۔ خود مسلمانوں نے قرآن کریم کی ایسی تفاسیر لکھ چھوڑی تھیں جو لوگوں کے لیے اعتراض اور ہنسی اور ٹھٹھا کا باعث بنی ہوئی تھیں۔ ایسے زمانہ میں قرآن کریم کی عظمت کو جس رنگ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء نے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا، اس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ اس جگہ پر صرف ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ خود مسلمانوں نے ناسخ و منسوخ کا جھگڑا کھڑا کر کے قرآن کریم کو شک کے دائرہ میں لا کر کھڑا کیا۔ اس سلسلہ میں جناب مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان نے حسرت بھرے الفاظ میں لکھا، حضرات متاخرین میں علامہ سیوطی نے صرف 20 آیتوں کو منسوخ قرار دیا۔ اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اس میں بھی تطبیق کی صورت پیدا کر کے صرف 5 آیتوں کو منسوخ فرمایا۔ آگے لکھتے ہیں، اور اب اس کا انتظار ہے کہ کوئی جدید محقق ان 5 کا بھی خاتمہ کر کے بالکل صفر کر دے۔ معزز سامعین، اس کو صفر تک پہنچانا علماء کا کام نہیں تھا، یہ صرف اور صرف اس وجود کا کام تھا جس کو خدا نے ہدایت دے کر کھڑا کیا تھا اور جو مہدی کہلایا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے آیا، پھر اگر وہ معیار نہیں تو اور کیا ہے؟ بلا شبہ قرآن کریم تمام صداقتوں پر حاوی ہے، اور تمام علوم میں جہاں تک صحت سے اس کا تعلق ہے قرآن کریم میں پائے جاتے ہیں۔ نیز فرمایا، اور حق یہی ہے کہ حقیقی نسخ اور حقیقی زیادت قرآن کریم پر جائز نہیں، کیونکہ اس سے اس کی تکذیب لازم آتی ہے۔ الحق لدھیانہ صفحہ 90-91۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہاں یہ بات قرآن مجید میں نسخ ہے یا نہیں، اس کے متعلق جہاں تک میرا فہم ہے یہی کہوں گا کہ آج تک کوئی ایسی آیت نظر نہیں آئی جو منسوخ اور موجود فی القرآن ہو۔ اسی طرح حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ شروع سے لے کر آخر تک سارا قرآن قابل عمل ہے۔ بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک قرآن قائم اور قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے۔ نیز فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کا کوئی حصہ منسوخ نہیں، اس کا ایک ایک لفظ قابل عمل ہے اور یہ قیامت تک کے لیے قائم رہنے والی شریعت ہے۔ سامعین کرام، کسی کتاب کی عظمت کو اس کا اظہار اس کتاب میں پائے جانے والی خوبیوں اور صفات سے ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کے متعلق ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ساری قوموں اور سارے زمانوں کے لیے ہے، اور قرآن کریم میں ایسی خوبیاں پائی جاتی ہیں جو کسی دوسری آسمانی کتاب میں موجود نہیں۔ وہ خوبیاں نہ ویدوں میں ہیں، نہ اناجیل میں ہیں، نہ تورات میں ہیں، نہ پرانے صحیفوں میں۔ دنیا میں موجود تمام آسمانی کتابوں کی تمام خوبیوں کو اگر ایک جگہ جمع کر لیا جائے تب بھی وہ قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس تعلق سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن شریف کو سب کتابوں پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ جس قدر قرآن شریف میں امور تکمیل دین کے جیسے مسائل توحید،
ممانعت انواع و اقسام شرک اور معاجلات امراض روحانی اور دلائل ابطال مذہب باطلہ اور براہین اور اس بات عقائد حقہ وغیرہ باکمال شد و مت بیان فرمائے گئے ہیں وہ دوسری کتابوں میں درج نہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن کریم کو وہ عظمت حاصل ہے جو دنیا کی کسی کتاب کو حاصل نہیں، اور اگر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی مذہبی کتاب بھی اس فضیلت کی حامل ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ میرے سامنے آئے۔ کوئی وید کا پیروکار ہے تو وہ میرے سامنے آئے، اگر کوئی توریت کا پیروکار ہے تو وہ میرے سامنے آئے، اگر کوئی انجیل کا پیروکار ہے تو وہ میرے سامنے آئے، اور قرآن کا کوئی ایک ایسا استعارہ میرے سامنے رکھے جس کو میں بھی استعارہ سمجھوں، پھر میں اس کا حل قرآن سے ہی پیش نہ کروں تو وہ بے شک مجھے اس دعویٰ میں جھوٹا سمجھے، لیکن اگر پیش کر دوں تو اسے ماننا پڑے گا کہ واقعہ میں قرآن کریم کے سوا دنیا کی اور کوئی کتاب اس خصوصیت کی حامل نہیں۔ قرآن کریم کی عظمت ایک اور لحاظ سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ کوئی بھی دنیا کی مذہبی کتاب یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ اس میں تمام سابقہ الہامی کتابوں کی اعلیٰ تعلیمات موجود ہیں۔ یہ دعویٰ بھی صرف اور صرف قرآن کریم کو حاصل ہے۔ ان تعلیمات اور واقعات کو بیان کر کے قرآن کریم نے پہلی الہامی کتب اور انبیاء پر بڑا احسان کیا ہے۔ اس سلسلہ میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قرآن شریف نے پہلی کتابوں اور نبیوں پر احسان کیا ہے جو ان کی تعلیمات کو جو قصہ کے رنگ میں تھیں عملی رنگ دے دیا۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ کوئی شخص ان قصوں اور کہانیوں سے نجات حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ قرآن شریف کو نہ پڑھے، کیونکہ قرآن شریف کا یہ نشان ہے کہ وہ انہ قول فصل وما هو بالحذر ہے، وہ میزان، محیمن، نور اور شفاعت اور رحمت ہے۔ یا الہی تیرا فرقان ہے کہ ایک عالم ہے، جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا۔ معزز سامعین، ساری دنیا میں قرآن کریم کی عظمت کو پھر سے قائم کرنے کا بیڑا جماعت احمدیہ نے اٹھایا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفاء کا اصل کام ہی قرآن کریم کی عظمت کو دوبارہ دنیا میں قائم کرنا ہے۔ قرآن کریم کی عظمت دنیا میں کس طرح قائم ہو سکتی ہے؟ اس سلسلہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سو تم قرآن کریم کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت پیار کرو، ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو، کیونکہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا الخیر کلہ فی القرآن، کہ تمام قسم کی بھلائیاں قرآن میں ہیں۔ نیز فرمایا پس اس نعمت کی قدر کرو جو تمہیں دی گئی، یہ نعمت یہ نہایت پیاری نعمت ہے، یہ بڑی دولت ہے۔ اگر قرآن نہ آتا تو تمام دنیا ایک گندے مضغے کی طرح تھی۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے مقابل پر تمام ہدایتیں ہیچ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جماعت کے بھائیوں اور بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف احمدی کہلانا یا بیعت کر لینا کافی نہیں، بلکہ آپ کا فرض ہے کہ قرآن کریم کی اور اسلام کی دنیا میں عزت قائم کریں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کرنے والے ہوں۔ لیکن یہ کام ہرگز نہیں ہو سکے گا جب تک کہ دل میں اس کی محبت نہ ہو، جب تک کہ قرآن پاک کا علم آپ کو حاصل نہ ہو،
جب تک کہ آپ اس کو کما حقہ سمجھنے والے نہ ہوں اور جب تک کہ ہمیشہ اس کے متعلق غور و فکر کرنے والے نہ ہوں، پس تب تک آپ قرآن کریم کی عزت دنیا میں قائم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ نیز فرمایا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بھی اور دنیا کی نگاہ میں بھی کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کا مقصد حاصل کرنا ہے اور اگر آپ نے اس غرض کو جس کے لیے یہ جماعت قائم کی گئی ہے حاصل کرنا ہے تو ضروری ہے کہ آپ قرآن کریم سے پیار کرنے والے ہوں، اس طرح کہ اس کے تمام احکام پر عمل کرنے والے ہوں، قرآن کریم کی عزت کرنے والے ہوں، قرآن کے نور سے خود بھی منور ہوں اور پھر اس نور کی دنیا میں اشاعت بھی کریں۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز فرماتے ہیں دلوں کو اللہ تعالیٰ کے نور سے بھرنے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سی باتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور کون سی باتیں ہیں جن کے کرنے کا خدا تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا ہے، ہمیں قرآن شریف سیکھنا اور پڑھنا چاہیے۔ جن کو قرآن کریم کا ترجمہ آتا ہے وہ دوسروں کو سکھائیں، قرآن کے درس کو روزانہ جماعتوں میں رواج دیں، چاہے چند منٹ کا ہی ہو، تاکہ جو خود پڑھ اور سمجھ نہیں سکتے ان تک بھی یہ خوبصورت تعلیم وضاحت کے ساتھ پہنچ جائے۔ تلاوت قرآن کریم تو بہرحال اہل احمدی کو روزانہ ضرور کرنی چاہیے تاکہ قرآن کریم کی برکات نازل ہوں اور دل تقویٰ سے بھرتے چلے جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سوانے پر نظر ڈالنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ قرآن کریم کی بہت تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت مرزا سلطان احمد صاحب جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کے پاس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک قرآن تھا جس کے متعلق آپ کا بیان ہے کہ ایک اندازہ کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس قرآن کو کم از کم 10,000 مرتبہ پڑھا ہوگا۔ آپ کا قرآن کریم اس قدر پڑھنا قرآن کریم سے آپ کی محبت کو ظاہر کرتا ہے اور یہی قرآن ہی ہے جس سے خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن لا تمام ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے ایک وصیت لکھی جس میں درج فرمایا قرآن کا درس جاری رہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن شریف کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ انسان اس کی طرف سے منہ موڑ لے، توجہ نہ کرے۔ خصوصاً ہماری جماعت کا فرض ہے کہ قرآن شریف کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ معزز سامعین، جماعت احمدیہ قرآن کریم کی عظمت کو قائم کرنے کے لیے وہ کام دکھلا رہی ہے کہ کسی دنیا کی اسلامی ملک کو بھی یہ توفیق حاصل نہیں۔ ساری دنیا کو قرآن کریم کی حسین تعلیم سے روشناس کرانے کے لیے ساری دنیا کی معروف زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم شائع کرنے کا بیڑا خلفائے احمدیت کی نگرانی میں جماعت احمدیہ نے اٹھایا ہے۔ جماعت اب تک 72 زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم شائع کر کے دنیا کے سامنے پیش کر چکی ہے اور دیگر کئی زبانوں میں تراجم کا کام رات دن جاری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تفسیر القرآن، خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقائق الفرقان، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر صغیر اور تفسیر کبیر، حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا ترجمہ القرآن کسی سے پوشیدہ نہیں۔ خلافت کے سایہ میں یہ سب کام اس غرض سے کیے جا رہے ہیں کہ تا قرآن کریم کی عظمت ساری دنیا پر قائم ہو جائے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں عصمت انبیاء کو جس طرح قائم کیا، حابیل کابیل احیاء موتا، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات اور اصحاب کہف کی حقیقت کو جس طرح بیان فرمایا، نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیے جانے والے 3 جھوٹ سے جس طرح آپ کو پاک کیا، وہ آپ ہی کا خاصہ تھا کہ آپ کی تفسیر کو پڑھ کر اپنے غیروں نے غیر بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ آپ نے قرآن کریم کی وہ عظمت دنیا کے سامنے پیش فرمائی جسے رہتی دنیا تک آنے والے مفسرین ہمیشہ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفاء نے قرآن کریم کو ایک زندہ کتاب کے رنگ میں پیش کیا جو قیامت تک کی پیش قدمیاں اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اور ہر زمانے میں قرآن کریم کی عظمت کو دنیا میں ظاہر کرتی رہیں گی۔ سامعین کرام، جماعتی کاموں کو بہتر رنگ میں چلانے کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں باقاعدہ بہت سے شعبے قائم فرمائے، وہیں دنیا بھر میں قرآن کریم کی عظمت کو قائم کرنے کے لیے اور پوری دنیا کو قرآن کریم کے نور سے منور کرنے کے لیے ایک شعبہ نظارت اصلاح و ارشاد تعلیم القرآن و وقف عارضی کے نام سے بھی قائم ہے۔ اس شعبہ کا فرض ہے کہ وہ ہر احمدی مرد و زن کو قرآن کریم ناظرہ پڑھنے، ترجمہ سیکھنے اور حتی المقدور قرآن مجید کے حقائق و معارف سیکھنے کی طرف ترغیب دلائے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے وقف عارضی کی جو تحریک فرمائی، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ تا اس کے ذریعہ سے ہر احمدی کو قرآن کریم پڑھایا جائے۔ حضور فرماتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کو سیکھیں، جانیں، اس کی اتباع کریں اور اس کو ہر وقت اپنے سامنے رکھیں۔ اسی لیے میں نے قرآن شریف سیکھنے اور سکھانے کی طرف توجہ دلائی تھی۔ خلیفہ وقت کا سب سے بڑا اور اہم کام یہی ہوتا ہے کہ وہ قرآن کریم کی تعلیم کو رائج کرنے والا ہو اور نگرانی کرنے والا ہو کہ وہ لوگ جو سلسلہ حقہ کی طرف منسوب ہونے والے ہیں، کیا وہ قرآن کریم کا جوا اپنی گردنوں پر رکھنے والے ہیں؟ فرمایا اور نگرانی کرنے والا ہو کہ وہ لوگ جو سلسلہ حقہ کی طرف منسوب ہونے والے ہیں، کیا وہ قرآن کریم کا جوا اپنی گردنوں پر رکھنے والے ہیں اور اس سے منہ پھیرنے والے نہیں بلکہ اس کی پوری اطاعت کرنے والے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم قرآن کریم کے نور سے اپنے سینوں کو منور کرو اور پھر اس کائنات کو اس کے نور سے ایسی حسین بنا دو کہ تاریکی کا نام و نشان مٹ جائے۔ خدا کرے کہ لوگ قرآن کریم کی قدر کو پہچانیں، ہر دل میں قرآن کریم کا عشق پیدا ہو اور ہر صاحب دل اس کی برکت سے نوازا جائے، آمین۔ خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں، پس بچوں کو بھی قرآن کریم پڑھنے کی عادت ڈالیں اور خود بھی پڑھیں۔ ہر گھر سے تلاوت کی آواز آنی چاہیے، پھر ترجمہ پڑھنے کی کوشش بھی کریں اور سب ذیلی تنظیموں کو اس سلسلہ میں کوشش کرنی چاہیے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی مخالفین اسلام قرآن کریم کی عظمت کو کم کرنے کی مذموم کوششوں میں بے سود مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ گزشتہ سال ہی کی بات ہے کہ ڈو چرچ کے پادری صاحب نے قرآن کریم پر بے جا اعتراضات اٹھا کر قرآن کریم کو جلانے کا اعلان کیا۔ ساری دنیا میں اس کے خلاف آوازیں بلند ہوئیں، لیکن جس طریق پر جماعت احمدیہ کی طرف سے ان کے اعتراضات کا منہ توڑ جواب دیا گیا، کسی اور کو اس کی توفیق حاصل نہ ہوئی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے جو خطبات ارشاد فرمائے، وہ جہاں عیسائی دنیا میں تہلکہ مچانے والے تھے، وہاں قرآن کریم کی عظمت کو اجاگر کرنے والے بھی تھے۔ اے اسلام کے خلاف اٹھنے والی طاغوتی طاقتوں، تم جتنا چاہو زور لگا لو، اپنے تمام لاؤ لشکر کے ساتھ میدان میں آ جاؤ، تم قرآن کریم کی عظمت کو کم نہیں کر سکتے۔ تمہاری تمام تر کوششیں رائے گاہ جائیں گی، تمہارے مکر و فریب تمہیں پر لوٹا دیے جائیں گے، اور وہ دن دور نہیں جب احمدیت کے جیالے قرآن کریم کی عظمت اور حکومت کو دنیا میں قائم کر کے خوشی کے شادیانے بجائیں گے۔ اور وہ دن دور نہیں جب احمدیت کے جیالے قرآن کریم کی عظمت اور حکومت کو دنیا میں قائم کر کے خوشی کے شادیانے بجائیں گے۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پس یہ ایک اہم نکتہ ہے جسے ہر احمدی کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس زمانہ میں اس کتاب کو پڑھنے سے مخالفین کے منہ بند کیے جا سکتے ہیں، اور یہی اسلام کی عزت بچانا ہے۔ فرمایا
قرآن کریم میں وہ دلائل ہیں جس سے اسلام کی عزت قائم ہوگی، اور اس جھوٹ کی جو مخالفین اسلام پر افترا کرتے ہیں جڑیں اکھیڑی جائیں گی۔ پس اگر آج ہمیں قرآن کریم کی عظمت کو دنیا پر قائم کرنا ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو قرآن کریم کے نور سے منور ہونا ہوگا اور اس کا عرفان حاصل کرنا ہوگا۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم قرآن کریم کو پڑھنے والے ہوں گے، اس کو سمجھنے والے ہوں گے، اس پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ حضور انور ایز اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں، آج اگر کوئی حفاظت قرآن کریم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھڑا ہوا ہے تو وہ یہی مسیح موعود ہے، اور آج اگر کوئی جماعت یہ کام اصل رنگ میں سر انجام دے سکتی ہے اور دے رہی ہے تو وہ جماعت احمدیہ ہے۔ پس سر احمدی کا فرض ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کی عملی تصویر بننے کے لیے اپنی استعدادوں کے لحاظ سے بھی بھرپور کوشش کرے۔ میں آخر پر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اقتباس پیش کر کے اپنی اس تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، یہ خدمت جو میں نے کی، یعنی قرآن کریم کی خدمت، حضور فرماتے ہیں یہ خدمت جو میں نے کی یہ رہتی دنیا تک باقی رہے گی۔ وہ دشمن جو آج مجھ پر آوازیں کس رہے ہیں ان کو بھی بالآخر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ میں ہی خدا کی طرف سے اس زمانہ کے لیے خادم قرآن کے مقام پر کھڑا کیا گیا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، پس میں وہ شخص تھا جسے علوم ظاہری سے کوئی علم حاصل نہ تھا، مگر خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے فرشتوں کو میری تعلیم کے لیے بھیجا اور مجھے قرآن کے ان مطالب سے آگاہ فرمایا جو کسی انسان کے وہم اور گمان میں بھی نہیں آ سکتے تھے۔ وہ علم خدا نے مجھے عطا فرمایا، اور وہ چشمہ روحانی جو میرے سینے میں پھوٹا وہ خیالی یا قیاسی نہیں ہے، بلکہ ایسا حقیقی اور یقینی ہے کہ میں ساری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر اس دنیا کے پردے پر کوئی ایسا شخص ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اسے قرآن سکھایا گیا ہے تو میں ہر وقت اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن میں جانتا ہوں آج دنیا کے پردے پر سوائے میرے اور کوئی شخص نہیں جسے خدا کی طرف سے قرآن کریم کا علم عطا فرمایا گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، خدا نے مجھے علم قرآن بخشا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، خدا نے مجھے علم کلام بخشا ہے، اور اس زمانہ میں اس نے قرآن سکھانے کے لیے مجھے دنیا کا استاد مقرر کیا ہے۔ خدا نے مجھے اس غرض کے لیے کھڑا کیا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے نام کو دنیا کے کنارے تک پہنچا دوں اور اسلام کے مقابلہ میں دنیا کے تمام باطل ادیان کو ہمیشہ کے لیے شکست دے دوں۔ حضور فرماتے ہیں، دنیا زور لگا لے، وہ اپنی تمام طاقتوں اور جمعیتوں کو اکٹھا کر لے، عیسائی بادشاہ بھی ہوں، ان کی حکومتیں بھی مل جائیں، یورپ بھی اور امریکہ بھی اکٹھے ہو جائیں، دنیا کی تمام بڑی بڑی مالدار حکومتیں، طاقتور حکومتیں اکٹھی ہو جائیں اور مجھے اس مقصد میں ناکام کرنے کے لیے متحد ہو جائیں، پھر بھی میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ میرے مقابلے میں ناکام رہیں گی، اور خدا میری دعاؤں اور میری تدبیروں کے سامنے ان کے تمام منصوبوں اور مکروں اور فریبوں کو ملیا میٹ کر دے گا۔ حضور فرماتے ہیں، دنیا کی تمام بڑی بڑی مالدار اور طاقتور قومیں
اکٹھی ہو جائیں اور مجھے اس مقصد میں ناکام کرنے کے لیے متحد ہو جائیں، پھر بھی میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ میرے مقابلہ میں ناکام رہیں گی، اور خدا میری دعاؤں اور تدابیر کے سامنے ان کے تمام منصوبوں اور مکروں اور فریبوں کو ملیا میٹ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی رنگ میں قرآن کریم کی عظمت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔